السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 20 پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ۔ وَإِذَا اور جب، بدلنا ہم بدلتے ہیں، آیتن کسی آیت کو، مکان آیتن کسی آیت کی جگہ، واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بما اس کو جو ینزل وہ نازل فرماتا ہے۔ قالو کہتے ہیں، انما صرف، انت تو مفتر گھڑنے والا ہے، یعنی تم نے تو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ مفتر اسم فاعل ہے، یعنی گھڑنے والا۔ بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ناسخ و منسوخ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایک حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق احکام میں رد و بدل فرماتے ہیں، تو کافر کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنا گھڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اکثر لوگ بے علم ہیں، اس لیے کہ نسخ کی حکمتیں اور مصلحتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور ناسخ و منسوخ کے بارے میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں پڑھ چکے ہیں۔ ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے کسی حکم کو برقرار رکھتے ہیں، پھر کسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں اور اس سے اچھا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق، قل کہہ دیجیے، نزلہ اس کو نازل کیا ہے، روح القدس روح القدس نے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق ساتھ حق کے۔ روح القدس جبریل امین کا نام ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کو روح القدس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخاطب فرمایا ہے کہ وہ نہایت پاکیزہ ہیں اور ایمانتدار فرشتے ہیں، اور انہوں نے حق کے ساتھ آپ کے قلب مبارک پر اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، لیلا میں گئی ہے تاکہ کا معنی دیتا ہے اور مضارع کو زبر دیتا ہے۔ لیثبتا تاکہ وہ ثابت قدم رکھے، یعنی استقامت عطا فرمائے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وہدی وبشریٰ للمسلمین اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان سے مراد یہاں پر فرما بردار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں، وہ یہاں پہ مراد ہے۔ وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، نعلم ہم جانتے ہیں، انہم بے شک وہ، یقولون وہ کہتے ہیں، انما بے شک صرف، یعلمہ سکھاتا ہے اس کو، بشر ایک انسان، لسان الذی زبان اس آدمی کی، یلحدون جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، الیہ اس کی طرف، اعجمی وہ اجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین اور یہ زبان عربی ہے واضح فصیح۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجمی شخص وہ سکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک غلام تھا جو تورات اور انجیل سے واقف تھا، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھا، پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اس کی زبان بھی عربی نہیں تھی، لیکن مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا الزام لگاتے تھے کہ وہ غلام جس کی زبان عربی بھی نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر قرآن سکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے آیا کرتا تھا۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ ان الذين جو لا يؤمنون نہیں مان لاتے، بآيات اللہ اللہ کی آیات پر، لا يهديهم اللہ نہیں اللہ ہدایت دے گا ان کو، ولهم عذاب أليم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں ہیں۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ انما بے شک صرف، یفتری الکذب گھڑتے ہیں جھوٹ یا جھوٹ باندھتے ہیں، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں پر، واولئک هم الکاذبون اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ کاذبون فاعلون کے وزن پر ہے، کاذبون یعنی فاعل جھوٹ بولنے والے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔
من جس نے کفر کفر کیا باللہ ساتھ اللہ کے من بعد ایمانی ہی بعد ایمان کے بعد اپنے ایمان کے یعنی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا الا من اکرہا مگر وہ جس کو مجبور کر دیا گیا وقلبہ مطمئن اور دل اس کا مطمئن ہے بالایمانی ساتھ ایمان کے ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ لیکن من جس نے شرح کھول دیا بالکفر ساتھ کفر کے صدرن سینہ فعلیہم پس انہیں پر غضب من اللہ اللہ کی طرف سے غضب ہے ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ اس میں مرتد کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس میں وہ لوگ مستثنیٰ قرار دیا گیا جن کو مجبور کر دیا جاتا ہے، زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جاتا ہے، لیکن ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں ایمان پر، وہ دل سے کفر نہیں کر رہے ہوتے، کافروں کے مجبور کرنے پر، ان کے ظلم و ستم کرنے پر کفریہ کلمات ان کو کہنے پڑ جاتے ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی، نہ ہی دیگر احکامات اس پر لاگو ہوں گے۔ ارتداد کی سزا دنیا میں قتل ہے جیسے کہ آپ سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور آخرت میں اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ذالک یہ بأنہم باوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے استحبوا انہوں نے پسند کیا حیات دنیا دنیا کی زندگی کو علی الآخرۃ آخرت پر وأن اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کو سزا ملی ہے نا یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر پسند کیا، اس لیے یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ واولئک ھم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں وہ جو غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ان کو توفیق نہیں دینی کہ وہ توبہ کریں اور نصیحت کی باتوں کو سنیں یا سمجھیں، حق کی طرف لے آنے والی کوئی بھی بات ان پر اثر نہیں کرے گی، یہ ان کی سزا ہے۔ لا جرم کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، بے شک وہ آخرت میں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی آخرت میں ان کا نقصان ہی ہے، انہوں نے خسارہ ہی اکٹھا کیا۔ ثم پھر ان ربک للذین حاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ثم پھر ان بے شک ربک رب آپ کا للذین ان لوگوں کے لیے جو حاجروا جنہوں نے ہجرت کی من بعد اس کے ما فتنوا جو ان کو فتنوں میں مبتلا کیا گیا، آزمایا گیا، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک بے شک رب آپ کا من بعدها بعد اس کے لغفور رحیم یقیناً بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکے کے ان مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ بالآخر انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا تو وہ اپنا سارا مال جائیداد سب کو چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو سب مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا، اور پھر اس کی راہ میں شدتوں اور غموں کو برداشت کیا صبر کے ساتھ۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً آپ کا رب ان کے لیے بہت غفور اور بہت رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے ایمان اور اعمال صالح یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ پہلے تو ایمان لائے، ان حالات میں جب ایمان لانا ہی ان کے لیے بہت دشوار تھا، ان کو ہر طرف سے خطرات تھے، کافروں کا ڈر تھا کہ کافر ان کو ستائیں گے، پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا اور پھر صبر کیا، ثابت قدم رہے، تو ایمان کا انہوں نے عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے رب کی رحمت و مغفرت ان کے ہی لیے ہے۔